قبر کہانی۔ یہ آج کا یہ چھوٹا سا جو انٹرو ہے یہ میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ میں نے زندگی میں کسی ٹی وی پروگرام میں تو نصرت کا لفظ استعمال کیا ہو تو کیا ہو، میں نے اسے ساری زندگی پیجی کہہ کے بلایا ہے، چونکہ میٹرک کے بعد تک اس کا نام پرویز فتح علی خان تھا۔ میرا اور پیجی کا تعلق 5-4 نسلوں پر محیط ہے۔ میرے والد اور دادا نے مائیگریٹ کیا تھا جالندھر سے۔ ان لوگوں نے بھی میرے ہی بزرگوں کے مشورے پہ جالندھر سے کچھ دیر لاہور میں رک کے مائیگریٹ کیا لائل پور، جسے اب فیصل آباد کہتے ہیں۔ تو اندازہ لگا لیں کس قسم کا تعلق ہوگا۔ رہتے بھی ہم سرکلر روڈ کے اوپر ہمارے گھر تھے، اور پرویز کا زیادہ تر وقت میٹرک لیول تک ہمارے گھر میں گزرا، کیونکہ چاچا فتح علی خان کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ بہت بڑا گھرانہ اپنے کام میں۔ تو چاچا فتح میرے والد کو کہا کرتے تھے، اللہ انہیں کبھی کی رحمت کرے، دونوں بزرگوں کو، کہ میاں صاحب پیجی زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر میں رہے تو بہتر ہے، چونکہ آپ لوگوں کا ماحول اور قسم کا ہے۔ تو یہ میری خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے۔ تو لیکن پیجی پڑھائی میں بس ایوریج بھی نہیں، بلو ایوریج تھا۔ اور مجھے ایک بات آج تک ہانٹ کرتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ وہ ایک بار وہ موڑے پڑے ہوتے تھے، شام کو بزرگ بیٹھ جاتے تھے ہمارے گھر کے سامنے، تو وہ پریشان تھے چاچا فتح۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب وہ یہ پڑھائی میں میری خواہش ہے ڈاکٹر بنے، پڑھائی میں نالائق ہے، پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے، کوئی اس طرح انہوں نے جملہ بولا۔ تو میرے والد نے کہا کہ فتح کیا پرابلم ہے، اپنا تمہارے پاس اتنا علم ہے، اتنا بڑا گھرانہ ہے تمہارا، اور اس فن کے تم لوگ نسل در نسل تم بہت بڑے نام ہیں تم لوگوں کے، تو علم، اپنا علم دو۔ تو چاچا فتح کا یہ جملہ آج تک مجھے ہانٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میں پیجی نو علم تے سارا میرے کو جنہ بھی ہے میں سارا دے دیا، اللہ نے اس کو مناسب آواز نہیں دی۔ اندازہ لگائیں، جو والد تھے پیجی کے فتح علی خان صاحب، تایا تھے ان کے مبارک علی خان، وہ اس بیٹے سے عشق کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا یہ راحت کے جو والد تھے فروخ فتح علی خان، لیکن پیجی سے ان کا ریلیشن شپ بڑا اسپرچول قسم کا تھا، کیونکہ تھا یہ سائن لوگ قسم کا۔ تو میرے والد چپ کر گئے اس بات پہ، چونکہ اتنا بڑا گائک، اتنا بڑا موسیقار جو چاچا فتح علی خان تھے، وہ یہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں کہ ہی از ناٹ بلیسڈ ود دا رائٹ کائنڈ آف وائس۔ تو آپ تصور کر لیں ذرا، پھر قدرت نے کیا کیا۔ ساتھ اس کا میرا رہا میٹرک تک، میٹرک کے لگ بھگ یا اس کے فوراً بعد ہی، مجھے یاد نہیں، یا وہ فتح علی خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور
اس کے کندھوں پہ کافی بوجھ آن پڑا اس کے پی جی کے. اس کے فوراً بعد انٹر کے بعد میں لاہور آ گیا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں ایز این انڈر گریجویٹ. تو اس کے بعد ہمارا سلسلہ وہ نہیں رہا. اور آخری بات لمبی نہ ہو جائے, میری والدہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی. ہمارے کانجی بنا کرتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. تو میری امی نے, اللہ انہیں ذریع رحمت کریں, تو انہوں نے کہنا کہ پی جی کے لیے علیحدہ چاٹی بناؤ. کھانے کی میز پہ اس کو رکنا آتا نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ کھانے کا کو بہت اس کو تھا, he had no idea where to stop. تو امی نے کہنا پہ جی بیٹا بس. تو اس نے بھول پن سے کہنا اچھا خالہ جی بس. انہوں نے کہنا ہاں بس. تو بس اچھا. پھر جب جونیئر کلاسز میں تھے تو سردیوں میں عام, ورنہ بھوک ہڑتال, اس طرح کی حرکتیں. تو انتہا یہ تھی کہ جب پی جی کی ڈیتھ ہوئی, اس سے میں 15-20 دن پہلے اقبال نقیبی چند دن پہلے آیا ہوا تھا. اقبال قصوری کہتے تھے, وہ رائٹ ہینڈ مین تھا تھرو آؤٹ. تو لاسٹ بات اسی نے, اس وقت امریکہ تھا, بعد میں جب یہ انگلینڈ آئے وہاں ڈیتھ ہوئی, تو ہم نے گھر کے جو ٹیلی ویژنز تھے لاؤنج کا اور میری والدہ کے کمرے کا, وہ ہم نے ان کی کو ٹیمپرنگ کی تاکہ والدہ کو اس بات کا پتہ نہ لگے کہ پی جی کی ڈیتھ ہو گئی. اور آخری بات کہ وہ آنا تو میرے ساتھ وہ آدھا پونا گھنٹہ کو گپ شپ لگانے کے بعد خالہ جی کتنے نے, میں اچھا امی کے کمرے میں جا کے اس نے بیٹھ جانا زمین پہ. انہوں نے کہنا پی جی اوپر, نہیں خالہ جی میں تھے ٹھیک ہے. تو میری والدہ نے اس سے فرمائش کرنی مجھے وہ سناؤ جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ جلے. تو اس نے ہنسنا اور کہنا کہ خالہ جی ہن تے لتا مینوں سن دیے. تو پھر میری والدہ کا ایک اور فیوریٹ گیت تھا, مجھے یاد نہیں وہ سنگر کون ہے, کہ ساون کے بادلوں. سو یہ دو گیت بچپن سے لے کے ٹل ہز ڈیتھ جب بھی وہ ملنے آیا. بہرحال بہت بڑا نام, بہت بڑا آدمی, اور دنیا مس کرتی ہے. تو ظاہر ہے میں تو بہت ہی ماضی پرست آدمی ہوں, نوسٹیلجیا کا مریض ہوں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے والدین کے بعد میرے جتنے اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے دوست پریکٹیکل لائف میں جن کے ساتھ محبت رہی, تو ان کے لیے دعا کر کے دعائیں مغفرت کے بعد سوتا ہوں. جن میں ظاہر ہے پی جی بھی شامل ہوتا ہے. اس سے زیادہ کیا بات کروں. ایک روایت کے مطابق 12ویں صدی کے آخر میں نصرت فتح علی خان کے آباء و اجداد افغانستان سے ہندوستان منتقل ہوئے. استاد فتح علی خان اور استاد مبارک علی خان بر صغیر کے صوفی بزرگوں جیسے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اور دہلی میں نظام الدین اولیاء کے عرسوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے علاوہ راجوں مہاراجوں کے درباروں کی رونق بڑھاتے رہے. شاعران رضا شاہ پہلوی اور افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے فتح علی خان مبارک علی خان کی تاج پوشی کی. تاج پوشی کی تصویریں ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں مدتوں آویزہ رہیں. عظیم موسیقاروں اور گائکوں کا یہ گھرانہ قیام پاکستان کے بعد مردم خیز شہر جالندھر سے ہجرت کر کے باراستہ لاہور لائل پور میں آباد ہوا. تب کون جانتا تھا کہ عظیم موسیقاروں کے اس گھرانے کا یہ بچہ لائل پور ہی نہیں
پاکستان کی پہچان ثابت ہوگا۔ نغمگی کا دوسرا نام ہے نصرت فتح علی خان، جس نے قوالی کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ نصرت فتح علی خان نے سب سے پہلی پرفارمنس تقریباً 16 برس کی عمر میں اپنے والد کی برسی پر دی۔ رحمت گراموفون کمپنی جیسے ادارے نے نصرت فتح علی خان کو ہی نہیں، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو بھی متعارف کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ رحمت گراموفون کمپنی کے بند ہونے کے بعد پورا شہر ثقافتی کومے میں چلا گیا۔ نصرت فتح علی خان کے عروج میں شاعر بری نظامی کا بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ نصرت فتح علی خان کی حقیقی معنوں میں شہرت کا آغاز دم مست کلندر مست مست قوالی سے ہوا۔ ہندوستانی سینما کے سپر سٹار راج کپور نے جب نصرت فتح علی خان کو اپنے بیٹے رشی کپور کی شادی میں گائیکی کے لیے مدعو کیا تو انہوں نے نصرت کو یاد دلایا کہ 1958 میں میری شادی کے موقع پر آپ کے بزرگ تشریف لائے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نصرت کے شب و روز کے سنگی ساتھی بشیر اعجاز اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ بیسیکلی موت کا منظرنامہ جو ہے نا وہ تکلیف دہ ہے۔ وہ گاتا رہا، اتنا گایا کہ امر ہو گیا۔ لاہور میں اس کی آخری پرفارمنس داتا صاحب دربار کی تھی۔ دکھ رج رج داتا نو سنائیے، داتا نو سنائیے، نہ بچھڑ جانا میں من دائی داتا نو منائیے، یہ ڈیتھ کروا کے آیا، آخری رات تھی اس کی عرس کی، تو جب یہ جا رہا تھا پرفارم کرنے تو یہ گر گیا اسٹیج کے نیچے تکلیف سے۔ لوگوں نے اٹھایا، پہلے کہا کہ خان صاحب آپ نہ ہی گئے، ابھی تو آپ ڈیتھ کروا کے آئیں گے۔ کوئی نہیں، یہ حاضری پتہ نہیں میری آخری ہو یا نہ ہو، میں نے پرفارم کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے آخری پرفارمنس کی اور اسی طرح ہی گایا جس طرح روٹین میں وہ گاتے تھے، اسی طرح قوالی پیش کی۔ لوگ جناب مجمع تالیاں، لوگ بار بار کہیں ایسے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس میں اندر میں کیا اندر سے ختم ہوا ہوا ہے۔ ایک اس کے اور بڑے پن کی بات اس کی موت سے پہلے کی بڑی زبردست ہے۔ پتہ نہیں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس سال کے بعد میری ڈیتھ ہو جانی ہے۔ اس کی ساری ٹیم امریکہ میں تھی۔ اس نے ساری ٹیم کو کہا بھی بات یہ ہے کہ اب میں پاکستان جانا ہے ہم نے واپس، تو میں نے جب واپس آنا ہے نا تو میں نے اپنے ڈیلسز کروانے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے 3 5 6 مہینے ہم کام نہ کریں، تو آپ نے جس نے کوئی سیٹل ہونا نا امریکہ میں، آپ یہیں رہ جائیں، اپنا کام کر لیں، تو جب ہم 6 مہینے کے بعد میں صحت مند ہوں گا تو پھر شروع کریں گے۔
یہ اس نے سب کو آفر کی لیکن وہ مانے نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہماری تو جان بھی آپ کے لیے ہے, کوئی بات نہیں, جب ہم فکر کریں گے. کوئی پیسہ ہی بڑا ملتا تھا. تو بہرحال خان صاحب واپس آ گئے, تو وہ بھی ٹیم بھی ساتھ آ گئی. اب آ گیا اس کا منظر کہ انہوں نے انگلینڈ جانا تھا. وہ آخری رات انہوں نے گزاری اپنے گھر ماڈل ٹاؤن میں. وہاں اس کے گھر کے سارے عزیز و کارم موجود تھے. استاد فرق فتح علی خان اس کے بھائی بھی موجود تھے. اقبال نقیبی تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا کیونکہ لک آفٹر ہی وہ کرتا تھا, وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ آگ تھا. تو بار بار کہیں کہ یار میرا دل نہیں کرتا انگلینڈ جانے کا. تو گھر والے نے اس کو ہمسائے سوئے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, وہاں علاج بہت اچھا ہوتا ہے, آپ جائیں گے تو علاج ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کہتے مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے نہ بھیجیں, اگر مجھے بھیجو گے تو میری ڈیڈ باڈی وہاں سے آئے گی. یہ خان صاحب یہ خان صاحب کہہ رہے, لاسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, لندن جانے کے پہلے وہ کہیں بھاگو کہ وہ پھر ماحول افسوس, جب وہ کہیں نا میری ڈیتھ ہو جانی ہے نا, تو وہ پھر سارے پریشان ہو جاتے, گھر والے پریشان ہو گئے. خان صاحب نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. استاد فرق فتح علی خان کہتے کہ اس نے زور سے ایسے ہاتھ مارا کہ یا اللہ جتنی مجھے تکلیف ہے مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا. تو کہتے پھر افسردہ ہو گئے, بڑے پریشان ہوئے. وہ کہتے جب ہم باہر نکلنے لگے نا, تو وہ جو اس کا گھر ماڈل ٹاؤن والا تھا نا, وہ بڑی اس نے محنت سے بنایا تھا, بڑا خوبصورت گھر تھا. تو اس کو دیکھتے رہے. کہتے خان صاحب ایسے بار بار 5 منٹ اپنا مکان, اقبال نقیبی نے بتایا کہ اپنا مکان وہ کوٹھی دیکھتے رہے, غور سے دیکھے. تو میں نے کہا خان صاحب کیا بات ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے جانا ہے تو ہم نے واپس آ جانا ہے. کہتا نہیں یار بس, بار بار دیکھے, 5-6 منٹ انہوں نے لگائے گھر کو دیکھنے میں. تو یہ مجھے اقبال نقیبی نے بتایا. خان صاحب کو اسپتال لے گئے. وہ ڈاکٹر بار بار کہیں کہ جناب ان کی لائٹیں بجھا دو, جہاں خان صاحب مطلب تکلیف میں لیٹے ہوئے تھے. تو خان صاحب اس کے سامنے بجھا دیتے تھے, اور جب وہ باہر جاتے تھے تو اقبال نقیبی وہ کہتے یار لائٹ چلا دو, لائٹ نہیں بجھنی چاہیے, یہ روشن رہنی چاہیے. کہتا میں پھر جلاؤں. تھوڑی بار دیکھا ڈاکٹر آ, میں پھر بجھا دوں, میں بڑا پریشان, اب کیا کروں. میں بار بار پھر دیکھا طبیعت خراب, میں پھر گیا ڈاکٹر کے پاس, بھاگا. میں کہا ڈاکٹر صاحب اس کی دیکھیں سی. ڈاکٹر پھر آیا, پھر جایا, پھر میری لائن لگی رہی 5-10 منٹ, آدھا گھنٹہ, کبھی آؤں کبھی جاؤں, دل میں میرے بے چینی. آخری کے اندر پھر سین یہ ہوا کہ میں بکو بار بار جاتا تھا. مجھے کہتے ادھر آؤ اقبال نقیبی, مجھے بتاؤ کیا بات ہے, تم بھی ریسٹ کر لو یار, میں تو اسی طرح, مجھے تو تکلیف ہے, چلو تم تو ریسٹ کر لو. میں نے کہا نہیں خان صاحب کوئی بات نہیں, آپ کی زندگی ہے تو ہماری زندگی ہے. پھر بھی کہتے نہیں میں اب ٹھیک ہوں, اب آپ بھی آرام کر لیں, میرے منہ پہ کپڑا دے دیں تو تم جاؤ اور پھر واپس پھر ٹھہر کے آ جانا, ریسٹ کر لو. کہتا میں نے ان کے چہرے پہ کپڑا دیا تو میں باہر گیا, لیکن تھوڑی دیر 10 منٹ بعد مجھے پھر بے چینی کہ خان صاحب کی طبیعت کیسی ہوگی. جب میں واپس آیا تو ان کا انتقال ہو گیا. انتقال. جھنگ روڈ فیصل آباد میں واقع قدیم قبرستان ببر سائی میں استاد نصرت فتح علی خان مرحوم کے خاندان کی قبریں ہیں.
नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कब्र तक जाते हुए एक आवाज़ आई, ओए नुसरत दी टेरी। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद मुबारक अली ख़ान, जिन्होंने बरे सग़ीर में कव्वाली की रिवायत को ज़िंदा रखा, उसी घराने के बेशतर अफराद यहाँ दफन हैं। मकबूल अहमद साहब, आपका नुसरत फ़तेह अली ख़ान के ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ है? ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ। अच्छा, यहाँ लोग आते हैं इनकी कब्र पे, मरहूम की कब्र पे फातह खानी करने? 24 घंटे ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 4-5 ਮੀਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। दुनिया आज तक जिसकी आवाज़ के सहर में मुब्तला है, जो आज भी सुरों की सल्तनत का हुक्मरान समझा जाता है, मुद्दतों से खामोश है और हमेशा हमेशा के लिए खामोश है। लेकिन आज भी उसकी आवाज़ मुसलसल बोल रही है कि मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। तेरे बिना तू घर ढूंढना नी मैं जाना जोगी दे नाल हो नी मैं जाना जोगी दे नाल हो मैं जाना जोगी दे नाल सेदा यार ना बिछड़े यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े रो रो के मैं देवा सदा तू घर ढूंढना शम पैया तेरे बिना तू घर ढूंढना नी मैं जाना जोगी ते यार